امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا، یا علی، وہ سب سے بڑی غلطی کون سی ہے جو انسان کے گھر پر مصیبت لاتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی وہ غلطی جو گھر پر مصیبت لاتی ہے وہ اللہ کے دیے گئے رزق کا احترام نہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر میں رزق کا احترام نہیں کیا جاتا، بچی ہوئی روٹی کو زمین پر پھینکا جاتا ہے تو وہ پاؤں میں کچلی ہوئی روٹی اللہ کے دربار میں فریاد بلند کرتی ہے کہ اے اللہ، اس تیرے بندے کے پاس تیرے دیے گئے رزق کا احترام نہیں، تو اسی وجہ سے رزق دن بدن کم ہو جاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور یوں انسان تنگ دستی کی طرف گرفتار ہونے لگتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب ذکر و فکر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید اصغر حسین، جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، کے گھر ملاقات کے لیے گئے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں جھٹک آئے۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا، حضرت، دسترخوان سمیٹ رہا ہوں تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں۔ میاں صاحب بولے، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا، کیا یہ بھی کوئی فن ہے؟ میاں صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں۔ والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت، پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو یہ فن سکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کیں، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کو الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پیسوں اور مال و دولت کی فراوانی میں جو ہم رزق کے ضیاع اور بے حرمتی کے نقوش پیش کر رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ احوال زمانہ میں ہمیں کنگال اور بالکل غریب اور نہتہ اور مفلس نہ کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔